اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ رجب کی 25 تاریخ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ویسے تو سارے امام باب الحوائج ہیں، لیکن امام موسیٰ نے جعفر کے القاب میں سے ایک لقب باب الحوائج، حاجتوں کو برآوردہ کرنے والی ذات۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، مخصوصاً کچھ ہمارے خاص جاننے والوں نے آج کی رات کی مناسبت سے مولا موسیٰ بن جعفر باب الحوائج سے متوسل ہونے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو، مخصوصاً جنہوں نے التماس کہا ہے، ان کی حاجتوں کو برآوردہ کرے، اور تمام مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مشکلات باب الحوائج کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زندگی میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور اس امام کی زندگی کا آخری حصہ زندانوں میں گزرا ہے۔ امام علیہ السلام کا ایک مرید تھا، آپ کا ایک خاص معتقد تھا، علی ابن یقطین کے نام سے، ہارون الرشید کا وزیر تھا۔ دیکھیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے فرامین کی ہم اطاعت کریں۔ ایک مثال امام موسیٰ بن جعفر کے زمانے میں اسی علی ابن یقطین سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں علی ابن یقطین وزیر تھا ہارون الرشید کا، آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ کے دشمن کے ہاں میں وزیر ہوں، لہٰذا میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم استعفیٰ مت دو، بلکہ تم تقیہ کی حالت میں وہاں پر اپنی وزارت پر برقرار رہو، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے چاہنے والوں کی جہاں تک ہو سکے تم مشکلات کو دور کرو اور ان کی تم مدد کرو۔ ایک شخص آتا ہے ابراہیم جمال کے نام سے، یہ کوفے کا رہنے والا ہے۔ یہ آتا ہے، آ کر اس سے مدد مانگتا ہے، لیکن علی ابن یقطین اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ جاتا ہے خانہ خدا کی زیارت کو، مکہ مکرمہ، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے یہ مدینہ منورہ مولا امام کاظم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جاتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، امام علیہ السلام اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں عرض کرتا ہے، یا اپنا رسول اللہ، لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ابراہیم جمال تمہارے پاس آیا، تو نے اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ جب تک ابراہیم جمال تم سے راضی نہیں ہوتا، میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ عرض کرتا ہے، یا اپنا رسول اللہ، آپ کی فرمان کی میں اطاعت کروں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ
کوفہ میں ہے، میں مدینے میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، میں کس طرح اسے راضی کروں؟ امام فرماتے ہیں تم کسی کو بتائے بغیر آج رات کو قبرستان میں چلے جاؤ، اور وہاں پر تمہیں ایک سواری ملے گی، تم اس پر سوار ہو جاؤ، تم طی الارض کر کے کوفہ پہنچ جاؤ گے، راتوں رات تم اسے راضی کر کے واپس آ جاؤ۔ امام کے فرمان کے مطابق علی ابن یقین جاتا ہے جنت البقیع قبرستان میں، وہاں اسے سواری ملتی ہے، سوار ہوتا ہے، طی الارض ہو کر یہ ابراہیم جمال کے دروازے کے باہر وہ سواری اسے وہاں لے جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے پوچھتا ہے کون ہو؟ کہتا ہے میں علی ابن یقین ہوں۔ ابراہیم جمال وہ ایک غریب آدمی ہے، پریشان ہوتا ہے، ہارون الرشید کا وزیر میرے دروازے پر کیوں آیا ہے؟ ڈرتا ہے، پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھول لو۔ دروازہ کھلتا ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ وہ سارا ماجرا بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے سے پاس سے خالی ہاتھ واپس آئے ہو، میرے مولا و آقا مجھ سے ناراض ہے۔ ایسا ہے کہ میں اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھتا ہوں، اپنا سر زمین پہ رکھتا ہوں، تم میرے چہرے کے اوپر اپنے جوتے کا نشان بنا دو، میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا، میں تمہارے چہرے پہ اپنا جوتا نہیں رکھوں گا، تم جاؤ، میں تم سے راضی۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم میرے چہرے پہ اپنے جوتے کا نشان بنا دو، میں اس نشان کے ساتھ جاؤں گا امام کی بارگاہ میں، اور اس امام سے عرض کروں گا کہ میں نے تجھے راضی کیا ہے۔ اصرار کرتا ہے، سر اپنا زمین پہ رکھتا ہے، ابراہیم جمال اس کے چہرے پہ اپنے جوتے کا نشان بناتا ہے، اور اس کے بعد اسی نشان کے ساتھ جاتا ہے، دوبارہ طی الارض کر کے مدینے میں مولا کی بارگاہ میں اپنے چہرے کا نشان دکھا کر عرض کرتا ہے یا اپنا رسول اللہ، میں نے ابراہیم جمال کو راضی کیا ہے۔ جب یہ حالت امام علیہ السلام دیکھتے ہیں، اس کو پہلے کی طرح اسی عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور احترام سے اس کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ ہے امام کو راضی کرنے کا طریقہ۔ ابراہیم جمال کو کس طریقے سے ہارون الرشید کے وزیر نے راضی کر دیا، امام جس سے راضی ہو گیا۔ آج اس امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہارون الرشید امام کی مقبولیت سے خوف زدہ تھا کہ کہیں میری حکومت میں انقلاب نہ آ جائے۔ اس نے انگور منگایا، کچھ انگور اس نے خود کھایا اور کچھ انگور سندھی بن شاہد کے حوالے کیا، کہا جاؤ یہ امام کو کھلا دو۔ وہ شخص وہ زہر والا انگور لے کر آتا ہے، آ کر امام کو کھلانا شروع کرتا ہے۔ امام کچھ دانے اس میں سے نوش فرماتے ہیں۔ 3 دن امام علیہ السلام اس زہر کی وجہ سے بستر بیماری پر ہے۔ بہرحال جس طرح سے بھی تھا، امام علیہ السلام اس دنیا سے اس زہر کے اثر سے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب امام شہید ہو گئے تو کچھ غلاموں کو بھیج دیا امام کا جنازہ زندان سے باہر لانے کے لیے۔ جب یہ لوگ گئے، کہا امام کا جنازہ زندان سے اٹھا لو۔ جب یہ لوگ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو صرف ایک چادر ہے، امام کی میت نظر نہیں آ رہی ہے۔
تو کہا گیا کہ یہ چادر اٹھا کر دیکھ لو. کیا دیکھتے ہیں؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ. امام اس قدر نحیف اور کمزور ہو گئے تھے، آپ کی ہڈیاں صرف بچ گئی تھی، اور اس قدر امام کو اذیت دی گئی ہے. کہتے ہیں جس وقت یہ غلام گئے ہیں امام کو لینے کے لیے، آپ کی پیروں میں لگی بیڑیاں کاٹ کر امام کو زندان سے باہر لایا گیا، پورے بغداد پر رکھا اور کہا ہذا امام الرافضی، یہ رافضیوں کا امام ہے، لوگوں آؤ دیکھ لو، یہ اپنی طبیعی موت اس دنیا سے گیا ہے. آپ کا ایک معتقد آگے بڑھتا ہے، امام زندہ مردہ فرق نہیں پڑتا. میں خود امام سے پوچھتا ہوں، آیا امام طبیعی موت اس دنیا سے گئے ہیں یا امام کو شہید کیا ہے؟ قریب جا کر پوچھا، یا ابن رسول اللہ، آپ کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا قتلاً قتلاً قتلا، مجھے قتل کیا گیا ہے، میں طبیعی موت نہیں مرا ہوں. لوگ آئے پورے بغداد پہ، امام کو کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا بڑے احترام سے. باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کا جنازہ اٹھتا ہے. آئیے آج امام کاظم کی بارگاہ میں عرض کریں، یا ابن رسول اللہ، اگرچہ آپ نے زندانوں کی مصیبتیں کاٹی ہے، مظلومان آپ شہید ہوئے ہیں، لیکن بغداد کے لوگوں نے آپ کو بڑے احترام سے دفنایا. لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ،